الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه وأهل بيته أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب هب لي من الصالحين فبشرناه بغلام حليم صدق الله العظيم. وقال النبي صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم قل آمنت بالله ثم استقم أو كما قال صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم. يا رب صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. تمام بھائی محبت سے عقیدت سے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات بابرکت پر درود شریف پڑھیں. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم وصل عليه. میرے انتہائی قابل صد احترام بزرگوں، بھائیوں اور دوستوں، عقیقہ کی مسنون طریقے پر جمع ہونے کی اللہ تبارک و تعالی نے سعادت عطا فرمائی ہے. محمد رشید صاحب کے بیٹے کی پیدائش پر آج عقیقہ کے اس سنت کو تازہ کرتے ہوئے یہ محفل سجائی گئی. اللہ سے دعا ہے اللہ تبارک و تعالی اس بچے کو اس کے والدین کے لیے، اعزاء و اقارب کے لیے آنکھوں کی ٹھنڈک بنا دے، نیک لائق فرما بردار بنا دے. اولاد کی نعمت بہت بڑی نعمت ہے. اللہ نے ہم پر بے شمار نعمتیں کی ہیں. ہر نعمت اپنی جگہ ایک خاص شان اور عظمت رکھتی ہے. انہی نعمتوں میں ایک بڑی نعمت اولاد کی نعمت ہے. جیسے روایات میں آتا ہے ان اولادکم ہبۃ اللہ لکم، تمہاری اولاد یہ تمہیں اللہ کی طرف سے ایک تحفہ ہے، ایک ہدیہ ہے. جن کی اولاد نہیں ان سے پوچھو اولاد کی کیا قدر و قیمت ہوتی ہے، اولاد کی کیا شان ہوتی ہے. جن کو اللہ تبارک و تعالی نے اولاد دی اور پھر ایک لمبے زمانے کے بعد دی تو آپ دیکھو ان کے خوشیوں کی کیا انتہا ہو جاتی ہے، ان کی مایوسیاں کیسے امیدیوں میں بدل جاتی ہیں. ان کی تمناؤں کو اللہ جب پورا فرماتے ہیں کتنے وہ خوش ہوتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی نے اتنی بڑی عظیم نعمت سے ان کو سرفراز فرمایا. اس لیے ایسے موقع پر سب سے پہلے تو اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے کہ اولاد اللہ کی نعمتوں میں ایک بڑی نعمت ہے. تبھی حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ نے احنف بن قیس سے پوچھا یا ابا القیس ما تقول فی الولد، آپ اولاد کے بارے میں کیا کہتے ہیں، اولاد کیا چیز ہے. اب احنف بن قیس اولاد کا تعارف کروا رہے ہیں. وہ کہتے ہیں ثمار قلوبنا، اولاد ہمارے دلوں کا پھل ہے، اور یہ پھل ایسا ہے کہ دنیا کے پھل سے زیادہ میٹھا ہے. ثمار قلوبنا، یہ ہمارے دلوں کا پھل دنیا کے پھلوں سے زیادہ عمدہ. وعماد ظہورنا، یہ ہماری کمزور کمر کے سہارے ہیں، ہماری زندگی کے کمزور زندگی کی اولاد سہارا ہے. پھر کہا ہم ان کے لیے زمین کی طرح بچھ جاتے ہیں، آسمان کی طرح ان پر اپنا سایہ بناتے ہیں. ہم اگر یہ ناراض ہو جائیں تو ان کو راضی کرتے ہیں، اور ہم ان کے لیے ہر طرح کی مشقت برداشت کرتے ہیں. یہ اولاد اللہ تبارک و تعالی نے ہمیں نعمت کے طور پر عطا کی ہے. یہ اولاد کل ہماری کمزوری کا سہارا بنے گی. تو اولاد اللہ کی نعمتوں میں بہت بڑی نعمت. اللہ تبارک و تعالی جس کو چاہتے ہیں عطا کر دیتے ہیں، اور جب چاہتے ہیں عطا کر دیتے ہیں. حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام بڑھاپے کی عمر کو پہنچ گئے ہیں، اور اولاد کی خواہش دل میں بار بار کروٹ لے رہی ہے، اور بار بار اللہ سے مانگ رہے ہیں اے اللہ نیک بیٹا دے دے. رب ہب لی من الصالحین، اے اللہ نیک بیٹا دے دے. بڑھاپے کی عمر کو پہنچ گئے، اللہ تبارک و تعالی نے خوشخبری سنا دی.
اور بیٹا مانگا، اور بیٹا بھی کیا مانگا؟ نیک بیٹا۔ یہ نہیں کہ یا اللہ بس بیٹا دے دے، چاہے کالا ہو، گورا ہو، اچھا ہو، برا ہو، چاہے جیسا کیسا ہو دے دے، نہیں، مانگو نیک بیٹا۔ اے اللہ نیک بیٹا دے دے۔ رب ہب لی من الصالحین، جس سے مانگ رہے ہو اس کے خزانے بہت بڑے ہیں اور دینے کے پیمانے بھی بہت بڑے ہیں، اس لیے مانگو تو کھل کر مانگو۔ ایک بندہ اللہ سے دعا مانگ رہا تھا، یا اللہ اتنے کروڑ مجھے عطا کر دے۔ پاس والا بیٹھ رہا تھا، ارے یار اتنے؟ اس نے کہا میں تم سے نہیں مانگ رہا، اللہ سے مانگ رہا ہوں۔ جو لاکھ مانگو تو کروڑ دیتا ہے، ٹوٹے رشتے وہ جوڑ دیتا ہے، اور اس کے لطف و کرم کے کیا کہنے، لاکھ مانگو کروڑ دیتا ہے۔ حاتم طائی کے پاس ایک بندہ آیا 5 درہم مانگنے کے لیے کہ 5 درہم کا سوال ہے۔ اس نے اپنے منشی کو کہا اس کو 500 دے دو، تو منشی نے کہا حضرت اس کی ضرورت 5 تھی، اس نے 5 آپ سے مانگے، آپ نے 500 دے دیے، یہ کیا بات ہے؟ تو حاتم طائی نے کہا اس نے اپنی حیثیت کے مطابق مانگا، میں نے اپنی حیثیت کے مطابق عطا کیا۔ تو اللہ تعالیٰ اپنی شان کے مطابق دیتے ہیں، اس لیے جب بھی مانگو کنجوسی سے نہ مانگو، کھل کر مانگو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ دینے والے ہیں، اس لیے اولاد صرف نہیں مانگی، کیا کہا؟ رب ہب لی من الصالحین، اے اللہ نیک اولاد عطا کر دے۔ پھر اللہ نے بیٹا اسماعیل جیسا عطا کیا، فبشرناہ بغلام حلیم، اللہ کہتے ہیں ہم نے ان کو ایک بردبار لڑکے کی خوشخبری سنائی، اور بیٹا اسماعیل آیا جس نے ایک ایسی سنت کو جاری کروایا باپ کے ذریعے سے جو قیامت تک جاری رہے گی، اور وہ قربانی والی سنت ہے۔ آگے چلیے، حضرت زکریا علیہ السلام بڑھاپے کی عمر کو پہنچ گئے، بالوں میں سفیدی آ گئی، ہڈیاں کمزور ہو گئی، اولاد کی خواہش تڑپ کر دل میں بار بار طلب پیدا کر رہی ہے، اللہ سے مانگ رہے ہیں۔ کیا دعا مانگی؟ رب ہب لی من لدنک ولیہ یرثنی ویرث من آل یعقوب، اے اللہ مجھے ایک ایسا ولی، مجھے بیٹا عطا کر دے جو میرا بھی وارث بنے اور آل یعقوب کا بھی وارث بنے۔ اللہ نے پھر زکریا علیہ السلام کی دعا سنی اور کہا اسی طرح ہوگا۔ یہ نہیں کہ زکریا جوان ہوں گے اور پھر جوانی کی عمر کو پہنچ کر پھر دوبارہ اللہ بیٹا عطا کرے گا، نہیں، اللہ اپنی قدرت دکھائے گا۔ جس طرح اللہ بغیر موسم کے پھل عطا کر سکتا ہے، اسی طرح بڑھاپے کی حالت میں اللہ پاک بیٹا دے سکتا ہے، یہ اللہ پاک دکھانا چاہتے تھے۔ قال کذالک، اللہ نے فرمایا اسی طرح ہوگا، جس طرح زکریا تم جس حالت میں ہو اسی حالت میں تمہیں اللہ بیٹا عطا کرے گا۔ پھر اللہ نے صرف بیٹا عطا نہیں کیا بلکہ بیٹا بھی عطا کیا اور نام بھی خود رکھ کر بھیجا۔ قرآن میں آتا ہے اِنَّا نُبَشِّرُكَ بِغُلَامٍ اسْمُهُ یحییٰ لَمْ نَجْعَل لَّهُ مِن قَبْلُ سَمِیًّا، اے زکریا ہم تجھے ایک بیٹا دے رہے ہیں جس بیٹے کا نام یحییٰ ہوگا، اور ایسا نام آج سے پہلے کسی کا نہیں رکھا گیا۔ اللہ نے یحییٰ علیہ السلام جیسا بیٹا عطا فرمایا، باپ بھی نبی ہے، بیٹا بھی نبی ہے۔ دعائیں کہاں سے کہاں تک انسان کو پہنچا دیتی ہے، اور اولاد کا پھل کتنا میٹھا پھل ہوتا ہے کہ انبیاء بھی جو ہر وقت اللہ کی نوازشوں میں رہنے والے لوگ ہیں، وہ بھی اللہ سے اولاد کو مانگ رہے ہیں، اولاد کو مانگ رہے ہیں۔ اتنا میٹھا پھل، اگر کسی سے اس پھل کی مٹھاس اور شیرینی پوچھنی ہے تو یعقوب علیہ السلام سے پوچھو، جن کا یوسف بچپن میں ان کی آنکھوں سے دور ہو گیا اور بھائیوں نے اٹھا کر کنویں میں ڈال دیا، اللہ نے ان کو کہاں سے کہاں تخت پر پہنچا دیا، اور یہی یعقوب علیہ السلام اپنے بیٹے کی جدائی میں رو رہے ہیں، اور کتنا روئے۔ قرآن بتاتا ہے وَبَيَضَّتْ عَيْنَاهُ مِنَ الْحُزْنِ، غم کی وجہ سے، رونے کی وجہ سے آنکھیں سفید ہو گئی، آنکھوں کی بینائی بھی چلی گئی، اور دل میں غم میں گھٹ رہے تھے یوسف کی جدائی میں۔ اللہ نے منع نہیں کیا، اے یعقوب بیٹے سے اتنی زیادہ محبت، اتنی زیادہ بے قراری، اللہ نے بھی منع نہیں کیا، کہا بیٹا ہے یہ ایسا خوبصورت پھل کہ انبیاء کے دلوں میں بھی اس کی ایسی محبت پرورش پا رہی ہوتی ہے کہ جیسی یوسف علیہ السلام کی خوشبو محسوس ہوئی، فوراً کہا یا بنیہ، اے میرے بیٹو اذهبوا جاؤ فتحسسوا، یوسف کو تلاش کرو، مجھے اگر تم بوڑھا خیال نہ کرو تو مجھے یوسف کی خوشبو آ رہی ہے۔ اللہ جب چاہے، پاس یوسف کنویں میں تھا، وہاں قمیص بھی موجود اور یوسف بھی موجود، خود یوسف موجود، لیکن خوشبو محسوس نہیں ہوئی، اور جب اللہ نے چاہا تو یوسف علیہ السلام ابھی
کتنے دور ہیں، اور وہاں سے اللہ پاک نے یوسف کی خوشبو حضرت یعقوب علیہ السلام کے اندر پہنچا دی، اور انہوں نے کہا مجھے یوسف کی خوشبو آ رہی ہے، یوسف آ رہے ہیں۔ پھر اللہ پاک نے باپ اور بیٹے کو ملایا، اور اس ملانے کا ذکر سورہ یوسف میں پڑھ کر دیکھو۔ حضرت ہمارے پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ نے بیٹے عطا کیے، سارے نابالغی کی حالت میں دنیا سے چلے گئے، اور ایک بیٹا ابراہیم آپ کے ہاتھوں میں تھا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھوں میں وہ جان دے رہا تھا، اور آپ کی آنکھوں میں آنسو تھے، اور آپ کیا کہہ رہے تھے؟ اِنَّا بِفِرَاقِكَ لَمَحْزُونُونَ، اے ابراہیم آج ہم تیری جدائی میں بڑے غمگین ہیں، آج ہماری آنکھوں میں آنسو ہیں، دل بڑا غمگین ہے کہ بیٹا ابراہیم جدا ہو رہا ہے، بیٹا آپ کے ہاتھوں میں چل بسا، اللہ کے پاس پہنچ گیا، اللہ کی طرف سے امتحان۔ تو بہرحال اولاد کا پھل بڑا میٹھا پھل ہوتا ہے، تبھی تو آپ یہی محبت جو بیٹوں کے ساتھ، یہی اپنے نواسوں کے ساتھ فرما رہے ہیں۔ حسن اور حسین دونوں کو پیار کر رہے ہیں۔ اقرا بن حابس آپ کو دیکھتے ہیں، یا رسول اللہ میرے 10 بیٹے ہیں، میں نے تو کبھی بھی کسی کو اس طرح پیار نہیں کیا، آپ اتنا ان سے پیار کر رہے ہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو رحم نہیں کرتا اس پر رحم نہیں کیا جاتا، یہ پیار، یہ محبت رحمت کی دلیل ہے، اس لیے میں ان سے پیار کر رہا ہوں۔ یہ میرے بھی بیٹے ہیں، میری بیٹی کی بھی بیٹے ہیں، یہ جنت کے نوجوانوں کے سردار ہیں، دنیا کے بھی میرے پھول ہیں اور جنت کے بھی میرے پھول ہیں۔ ان کو میرے پیارے نبی علیہ السلام نے کیسے محبت دی؟ اولاد کی محبت، اولاد سے محبت کرنی ہے تو اپنے نبی کے طریقے کو دیکھو۔ میرے پیارے نبی نے اپنے نواسوں کو اپنے کندھوں پہ اٹھایا۔ جس زمانے میں اولاد کو کندھوں پہ اٹھا کے آنا بازار میں برا سمجھا جاتا تھا، عیب سمجھا جاتا تھا، میرے نبی نے ان دونوں شہزادوں کو اپنے کندھوں پر بھی اٹھایا، اپنے بازوؤں پر بھی اٹھایا، اور آپ سجدے میں چلے گئے۔ یہ دونوں شہزادے آپ کی کمر پر سوار ہو کر کھیلنے لگے۔ آپ نے اتنے وقت تک سجدے سے سر نہیں اٹھایا جب تک یہ دو شہزادے کھیلتے رہے۔ ایسا پیار، ایسی محبت کوئی دے سکتا ہے اولاد کو جو میرے پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دی ہے؟ ہاں، اولاد اللہ کی طرف سے میٹھا پھل ہے اور اللہ کی طرف سے بہت بڑی نعمت ہے، اور یہ بھی یاد رکھو اولاد کے خزانے صرف اللہ کے پاس ہیں، اللہ نے اپنے اختیار میں رکھے ہیں۔ للہ ملک السماوات والارض، اللہ کہہ رہے ہیں دونوں زمین آسمان کی بادشاہت اللہ کے قبضے میں ہے۔ یخلق ما یشاء، جو چاہے بنا دے۔ یہب لمن یشاء اناسا ویہب لمن یشاء الذکور، جس کو چاہے بیٹیاں عطا کر دے اور جس کو چاہے بیٹے عطا کر دے، اور جس کو چاہے او یزوجہم ذکرانا و اناسا، بیٹے اور بیٹیاں دونوں عطا کر دے، اور جس کو چاہے باج بنا دے۔ یہ سارے خزانے ایک اللہ کے پاس ہیں۔ اللہ ان قدرتوں کا اور خزانوں کا مالک ہے۔ اولاد ملے تو اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے، نہ مل رہی ہو تو کس سے مانگنا چاہیے؟ اللہ سے مانگنا چاہیے۔ دینے والے اللہ تبارک و تعالی ہے، اسی لیے اگر اولاد کسی کی نہیں ہو رہی تو کوئی مرد اپنی بیوی کو تانا نہ مارے کہ تجھ سے اولاد کیوں نہیں ہو رہی۔ ارے بیوی کے قبضے میں کہاں ہے اولاد؟ اولاد اللہ کے قبضے میں ہے۔ تم نعوذ باللہ اپنی بیوی کو خدائی اختیارات والا سمجھ رہے ہو، جو تم اس بات پر اس کو تانا دیتے ہو کہ تمہاری اولاد نہیں ہے، تم غریب ہو، تم جہیز کم لائی ہو۔ نعوذ باللہ، یہ جہالت کے نعرے ہیں اور جہالت کی بدبودار باتیں ہیں، شریعت اور سنت کے ساتھ ان کا کوئی تعلق نہیں ہے۔ اس لیے اولاد اللہ تبارک و تعالیٰ کی نعمت ہے۔ بیٹے دے اللہ کی مرضی، بیٹیاں دے اللہ کی مرضی، اور بیٹیاں بھی اللہ کی کتنی بڑی نعمت بن کر آتی ہے، کتنی بڑی رحمت بن کر آتی ہے۔ قرآن نے اس دستور کو ختم کیا، میرے نبی نے اپنے پاؤں تلے روندا اس دستور کو کہ زمانے جاہلیت میں بیٹا پیدا ہوتا، خوشیاں اور شادیاں بجائے جاتے، مٹھائیاں بانٹی جاتی، بڑے خوش ہوتے ہر کوئی، اور جب بیٹی پیدا ہو جاتی گھروں میں ماتم بچ جاتا اور چہرے کالے پڑ جاتے، اور ہر کوئی اپنے آپ کو چھپا رہا ہوتا کہ لوگ پوچھیں گے اور کہیں گے تیرے گھر میں بیٹی پیدا ہو گئی، ہائے تیری بیٹی کو کوئی بیاہ کر لے جائے گا۔ یہ میرے لیے نعوذ باللہ ایک بڑی آر کی بات ہوگی۔ قرآن نے اس کو ختم کیا اور کہا کہ جب بیٹیاں پیدا ہو تو ان پر بھی اسی طرح خوشی کا
اظہار کرو جس طرح کے بیٹوں کی پیدائش پر تم خوشی کا اظہار کرتے ہو. وَإِذَا بُشِّرَ أَحَدُهُمْ بِالْأُنثَىٰ ظَلَّ وَجْهُهُ مُسْوَدًّا وَهُوَ كَظِيمٌ. اللہ فرماتے ہیں یہ جاہل لوگ جب ان کو بیٹیوں کی خوشخبری سنائی جاتی ہے تو یہ ان کے چہرے کالے پڑ جاتے ہیں, دل گھٹ جاتے ہیں. نعوذ باللہ, ان کے اختیار میں کہاں ہے, یہ اللہ کے اختیار میں ہے. اس لیے ایسے موقع پر بھی وہی خوشی ہونی چاہیے جو بیٹے کے موقع پر ہے. اسی لیے کہ بیٹیاں اللہ کی نعمت اور رحمت بن کر آتی ہیں. حدیث میں آتا ہے جب کسی کے ہاں بیٹی پیدا ہوتی ہے اللہ اس بیٹی کو کہتے ہیں انزلی, اتر جا, تو اترے گی جائے گی دنیا میں تیرے باپ کا مددگار بن جاؤں گا. تو دنیا میں جس گھر میں آنکھ کھولے گی میں تیرے باپ کا مددگار ہوں گا. اور ایک روایت میں آتا ہے جس عورت کے گھر میں پہلے بچی پیدا ہو وہ عورت زیادہ برکت والی ہوتی ہے, وہ زیادہ رحمت والی ہوتی ہے. یہ بچیاں کل قیامت کے دن ماں باپ کے لیے جہنم کی آگ سے ڈھال بنے گی. یہ بچیاں ماں باپ کے لیے جنت میں جانے کا بہت بڑا ذریعہ بنے گی. اس لیے بیٹوں اور بیٹیوں دونوں سے پیار کرو, دونوں سے محبت کرو, دونوں میں کوئی فرق اس طرح نہ رکھو کہ گھر میں چیز آئے بیٹے کو پہلے دی جائے بیٹیوں کو بعد میں دی جائے. نہیں, علماء نے لکھا ہے کہ اس جہالت کو ختم کرنے کے لیے باپ کو چاہیے گھر میں کوئی چیز لے کر آئے پہلے بیٹی کو دے پھر بیٹے کو دے. اور اگر ایک شخص ایسا ہے جس کے ہاں بیٹا بھی اور بیٹی بھی ہے اور وہ صرف ایک کو تعلیم دلوا سکتا ہے تو علماء نے مسئلہ لکھا ہے کہ بیٹے کی بجائے وہ بیٹی کو تعلیم دلوائے. کیوں؟ اس لیے کہ مرد پڑھا, فرد پڑھا, عورت پڑھے گی, پورے خاندان میں دین آئے گا اور پورا خاندان تعلیم والا بن جائے گا. لیکن ہمارے ہاں معاملہ الٹ چلتا ہے, ہماری گنگا ہی الٹ بہ رہی ہے ہر چیز میں. دوبارہ اولاد اللہ تبارک و تعالیٰ کی بہت بڑی نعمت, اس پر اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے. اور اس اولاد کو جس طرح میرے پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اپنی اولاد کو دین سکھاؤ, اپنی اولاد کو اہل بیت کی محبت سکھاؤ, اپنی اولاد کو قرآن کی تعلیم دو, اپنی اولاد کو نبی کی محبت دو اور نبی کے اہل بیت اور صحابہ کی محبت دو. ہم اپنی اولاد کو دین کے ساتھ جوڑیں اور قرآن کے ساتھ جوڑیں اور ان کو اللہ اور اس کے رسول کی دینداری سکھائیں اور تابعداری سکھائیں, غلامی سکھائیں, اس پر لے کر آئیں. تبھی تو بچہ پیدا ہوتا ہے احکامات شروع ہو جاتے ہیں. یہ نہیں کہ ابھی بچہ ہے 15 سال کا ہو جائے گا تب جو ہے احکامات متعلق ہوں گے. اگرچہ اس بچے کے ساتھ احکامات اس کی اپنی ذات کے اعتبار سے تب متعلق ہوتے ہیں جب وہ بالغ ہو جائے, لیکن جیسے ہی ماں باپ کے گھر میں وہ بچہ پیدا ہوتا ہے ماں باپ کو حکم ہو جاتا ہے کہ اب یہ پیدا ہوئے سب سے پہلی بات اس کی گھٹی کا انتظام کرو. پہلا کام کیا ہوتا ہے؟ سب سے پہلے اس کی گھٹی کا, عربی میں اس کو کہتے ہیں تحنیک, اردو میں اس کو کہتے ہیں گھٹی. بچے کے پیٹ میں سب سے پہلے جو چیز جائے اس کو گھٹی کہا جاتا ہے. تو وہ کس سے دلوانی چاہیے؟ پہلا حکم, گھر میں کوئی بھی نیک بندہ ہو اس کے ذریعے سے دلوا سکتے ہیں. گھر میں کوئی ایسا نیک نہیں ہو یا دوسرا زیادہ نیک ہو تو اس کو بلا کر یا بچے کو وہاں لے جا کر اس سے گھٹی دلوائی جائے. یہ نہیں کہ لازمی اس بزرگ کو تکلیف دی جائے بلکہ اپنے بچے کو وہاں لے کر بھی جا سکتے ہیں. حضرت اسماء بنت ابی بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں جب ہجرت ہوئی مکہ سے مدینہ کی طرف تو پہلا قیام ہمارا قباء میں تھا. قباء میں 14 روز کا قیام تھا. پھر آگے ہم مدینہ پہنچے تو قباء میں جب ہم پہنچے تو میں امید سے تھی, اللہ تعالیٰ نے مجھے وہاں بیٹا عطا فرما دیا جس کا نام انہوں نے رکھا عبداللہ بن زبیر. عبداللہ کہتے میں نے اس کا نام عبداللہ رکھا اور نام رکھنے کے بعد جب نام رکھا اس سے پہلے میں اس بچے کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لے کر آئی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے مبارک دی اور دعا دی. آپ نے فرمایا کچھ چیز لے کر آؤ, کھجور لے کر آؤ. کھجور لائی گئی. آپ نے اپنے منہ میں اس کو چبایا, نرم کیا اور نرم کرنے کے بعد میرے بیٹے کے منہ میں ڈال دیا. فرمایا میرے بیٹے کے منہ میں سب سے پہلی چیز جو گئی وہ کائنات کے امام حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا لعاب تھا. آپ کی چبائی ہوئی کھجور تھی اور آپ کی پیدائش پر سارے صحابہ خوش ہوئے. یہ خوش کیوں ہوئے تھے؟ کہا اس لیے خوشی ہوئی کہ یہودیوں نے یہ افواہ چھوڑ دی تھی کہ یہودیوں نے مسلمانوں پر جادو کر دیا ہے. جو لوگ مکہ سے مدینہ ہجرت کر کے آ رہے ہیں ان کے یہاں بچہ پیدا نہیں ہوگا. تو
ہم جیسے ہی پہنچے پہلے قیام میں اللہ پاک نے بیٹا عطا کر دیا تو ان کی جو افواہ تھی کہ یہودیوں نے جادو کر دیا، بچوں پر بندش لگ گئی، نعوذ باللہ، یہ نہیں ہو سکتا۔ جادو کے ذریعے سے کوئی اولاد کو بند نہیں کر سکتا، جادو کے ذریعے سے کوئی آپ کے رزق کو باندھ نہیں سکتا، تعویذ کے ذریعے سے کوئی اولاد کی بندش نہیں ہو سکتی۔ وہ جادو گری میں ماہر لوگ تھے اور انہوں نے اپنے زور پر کئی کچھ کیا ہوگا، لیکن اللہ تبارک و تعالی جب کرنے پہ آئے، جادو کا کیا اس میں کام ہے، جادو کیا سامنے ٹھہر سکتا ہے؟ اللہ تبارک و تعالی نے فوراً، ابھی مدینہ پورے پہنچے نہیں تھے، پہلے اللہ نے بیٹا عطا کر دیا۔ تو یہ اللہ تبارک و تعالی کی اپنی شان ہے، دینے والے خزانے اللہ کے پاس ہیں اور دینے کے بڑے بڑے پیمانے بھی اللہ کے پاس ہیں۔ اللہ پاک نے عطا کر دیا۔ تو پہلا کام اس کو گھٹی دی جائے، دوسرا کام اس کے کان میں، دائیں کان میں آذان اور بائیں کان میں اقامت کہی جائے، دائیں کان میں آذان اور بائیں کان میں اقامت کہی جائے، اور کوشش کی جائے کہ آذان اور اقامت کہنے والا اس کا رخ قبلے کی طرف ہو، اس انداز سے بچے کے کان میں آذان دے اور اقامت کہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ شریعت نے اس بات کو پسند کیا ہے کہ یہ بچہ جب بڑا ہو کر یا جس وقت بھی دنیا سے جائے تو اس کا آخری بول کیا ہونا چاہیے؟ حدیث میں آتا ہے من قال لا الہ الا اللہ، جس کا آخری کلام ہو لا الہ الا اللہ، وہ جنت میں جائے گا۔ تو آخر میں بھی کلمہ توحید، کلمہ رسالت، اسی طرح دنیا میں جیسے آیا تو پہلے اس کے کانوں میں اللہ اور اس کے رسول کا بول جانا چاہیے۔ اس لیے جو ہے وہ جیسے ہی گھٹی ہو، گھٹی کے بعد اگلا مرحلہ اس کے کان میں آذان اور اقامت کہی جائے۔ پھر اس کے بعد جو 7ویں دن کے احکامات ہیں وہ یہ ہے کہ اس کا عقیقہ کیا جائے، اس کا نام رکھا جائے۔ نام رکھنے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایسا نام رکھو جس کا معنی اچھا ہو، اچھے معنی والا، کیونکہ کتنے ایسے نام تھے جن کے معنی اچھے نہیں تھے، آپ نے ان ناموں کو تبدیل کیا۔ اور یہ نام کا اچھا ہونا یہ شخصیت پر اثر ڈالتا ہے، جسم پر بھار کوئی نہیں ہوتا۔ کئی لوگ کہتے ہیں یہ نام بڑا بھاری، کوئی اچھے اتنے نام ہیں، لوگ ان کے دلوں میں ویسی افواہ ڈال دیتے ہیں۔ بچہ بیمار ہو گیا تو آپ کہتے ہیں یہ نام جو آپ نے رکھا ہے نعوذ باللہ اہل بیت کا نام ہے، صحابہ کا نام ہے، اور وہ بھی کہہ دیتے ہیں کہ یہ اس پر بھاری پڑ گیا ہے، نعوذ باللہ باللہ۔ تو یاد رکھیے بیماری کے حوالے سے ناموں کا کوئی کردار نہیں ہے کہ نام چینج کرو گے تو بچہ ٹھیک ہو جائے گا۔ تو بہرحال شخصیت پر اس کا اثر ہوتا ہے، اسی لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نام اچھے رکھوائے اور ناموں کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تبدیل بھی کیا۔ ایک موقع پر حدیث میں آتے ہیں اونٹنی کا دودھ دھونا تھا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اونٹنی کا دودھ کون دھوئے گا؟ تو ایک کھڑے ہوئے، آپ نے کہا تمہارا کیا نام ہے؟ کہ میرا نام مرہ ہے۔ مرہ کا معنی ہوتا ہے کڑوا۔ آپ نے کہا نہیں تم دودھ نہیں دو گے۔ پھر دوسرے کو آپ نے کہا اور کون دھوئے گا جس کو دودھ نکالنا آتا ہو؟ تو دوسرے نے کھڑے ہو کر کہا یا رسول اللہ میں کروں گا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تمہارا کیا نام ہے؟ اس نے کہا میرا نام ہے حرب۔ حرب کا معنی ہوتا ہے لڑائیوں والا دلیر۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا نہیں تم بھی نہیں۔ پھر ایک اور کھڑا ہوا یا رسول اللہ میں دودھ دوں گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تمہارا کیا نام ہے؟ اس نے کہا میرا نام ہے یعیش۔ یعیش کا معنی ہوتا ہے زندہ رہنے والا۔ تو آپ نے کہا فرمایا ٹھیک ہے تم دودھ نکالو۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ناموں کو بھی دیکھا اور ناموں کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اچھا رکھنے کا حکم دیا۔ اس لیے صحابہ کرام کی یہ روش تھی کہ انبیاء کے ناموں پر یا شہداء کے ناموں پر یا دین میں جنہوں نے بڑی بڑی قربانیاں دی ہیں ان کے ناموں پر اپنے بچوں کا نام رکھتے تھے۔ اسی حوالے سے ایک بات مشہور ہے، حضرت طلحہ ایک صحابی تھے، ان کے 10 بیٹے تھے اور 10 بیٹوں کے نام انہوں نے نبیوں کے ناموں پر رکھے ہوئے تھے۔ 10 کے 10 کے نام نبیوں کے ناموں پر رکھے ہوئے تھے۔ اور حضرت زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے، ان کو بھی اللہ نے بیٹے عطا کیے، تو انہوں نے شہیدوں کے نام پر نام رکھے ہوئے تھے۔ ایک دن ان دونوں کا آپس میں ٹکرا ہو گیا تو حضرت طلحہ نے زبیر کو کہا بھائی تم نے جتنے اپنے بیٹوں کے نام رکھے ہیں سارے شہیدوں کے نام ہیں، اور میں نے تو اپنے بیٹوں کے جتنے نام رکھے ہیں سارے نبیوں کے ناموں پر رکھے ہیں۔ آگے زبیر نے بھی بڑی عجیب بات کہی۔ زبیر نے کہا میں نے اپنے بیٹوں کا نام شہیدوں کے نام پر اس لیے رکھا کہ اللہ پاک ان کو شہادت عطا فرما دے۔ آپ نے اپنے بیٹوں کا نام نبیوں کے نام پر رکھا ہے، اب نبی تو کوئی بن نہیں سکتا، نبوت آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر ختم ہو گئی، آپ کا بیٹا کوئی بھی نبی نہیں بن سکے گا۔ لیکن بہرحال یہ نہیں کہ نہیں رکھ سکتے، نبیوں کے نام پر بھی رکھ سکتے ہیں، لیکن انہوں نے آپس میں جو ہے بات کی، لطیفانہ بات تھی، تو انہوں نے کہا میں نے نام رکھا
शहीदों के नाम पर, इसलिए कि मेरे बेटों को अल्लाह शहादत का दर्जा अता करेगा। और आपने अपना नाम नबियों के नामों पर रखा है और अल्लाह ने मेरे नबी पर नबूवत रिसालत खत्म कर दी है, उनमें से कोई नबी नहीं बन सकेगा। तो बहरहाल अपने बेटों का नाम जो है, औलाद का नाम अच्छा रखना, जिसका माना अच्छा हो। गुलकारों, फनकारों और ड्रामा के अंदर जिनको देखा उनके नामों पर नाम न रखें, वरना ये आपको कभी भी जिंदगी में मुंह नहीं लगाएंगे और आपके करीब नहीं आएंगे। जो जिन शख्सियत को सामने रखकर, ज़हन में रखकर नाम रखेंगे, उस शख्सियत का बच्चे पर असर पड़ेगा। इसलिए नबियों के नाम पर, सहाबा के नाम पर, अहले बैत के नाम पर, औलिया अल्लाह के नाम पर अपने बच्चों के नाम रखें, ताकि उनकी शख्सियत का भी उन पर असर पड़े। इसी तरह 7वें दिन हुक्म है, 7वें दिन नाम रखना चाहिए। अगर लेट हो जाए तो लेट भी रख सकते हैं, लेकिन सुन्नत ये है कि 7वें दिन तक तजवीज़ हो जाना चाहिए। और पहले दिन भी नाम रखा गया, ये जो अब्दुल्ला नाम था आपने पहले दिन रख लिया था। जिधर इधर आया, इधर आपने घुट्टी दी, आपने नाम रख दिया। हमने कहा बेटी इसका नाम अब्दुल्ला होगा, आपने खुद नाम रखा। इसी तरह हसन और हुसैन, उनका नाम आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुद रखा। जब हज़रत सैयदा फातिमा ज़हरा उनको उठाकर लाई, या रसूल अल्लाह इनको घुट्टी दे दीजिए, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सबसे पहले जिस कान में आज़ान दी वो हज़रत सैयदना हुसैन रज़ी अल्लाह अन्हु का कान था। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूरी जिंदगी मस्जिद में खड़े होकर आज़ान नहीं दी। क्यों नहीं दी? ये वाहिद ऐसी इबादत है जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मस्जिद में खड़े होकर नहीं की। क्यों? इसलिए कि अगर आप करते और आप कहते लोगों आओ नमाज के लिए, लोगों आओ फलाह के लिए, और कोई न आता, उसी जगह जमीन में गड़ जाता। इसलिए आपने उम्मत पर रहमत और शफकत के लिए कभी भी मस्जिद में खड़े होकर आज़ान नहीं दी। सिखलाई, कहलवाई, लेकिन खुद आज़ान नहीं दी। सबसे पहले जिन कानों को मेरे नबी की आज़ान सुनने का शर्फ हासिल हुआ वो सैयदना इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के कान थे। आपने उनके कानों में आज़ान भी कही, घुट्टी भी दी। बेटी से नाम पूछा, क्या नाम रखा है? कहा हमने इसका नाम रखा है हर्ब का माना दलेर, बहादुर, लड़ाइयों वाला। आपने फरमाया नहीं, मैं इसका नाम, पहले का नाम, पहले हसन पैदा हुए, आपने कहा मैं इसका नाम हसन रखता हूँ। फिर 11 महीनों के बाद हुसैन पैदा हुए, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुद कहा कि मैं इसका नाम हुसैन रखता हूँ। एक रिवायत में आता है हसन और हुसैन नाम अल्लाह के खास खजाने में थे, अल्लाह ने छुपा कर रखे हुए थे दुनिया की नजरों से। सबसे पहले मेरी बेटी के बेटों को ये नाम दिए गए हैं, तो इनको नाम भी वो दिए गए जो किसी को नहीं दिए गए। इनको मकाम और सरदारी भी वो दी गई जो किसी को नहीं दी गई। कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया अभी मेरे पास एक फरिश्ता आया है और मुझे खुशखबरी सुना गया है कि आपकी बेटी फातिमा जन्नत की खवातीन की सरदार है और आपके ये दोनों नवासे हसन और हुसैन जन्नत के नौजवानों के सरदार हैं। तो नाम अच्छा रखा जाए। 7वें दिन उसका नाम रखने के साथ साथ अकीका किया जाए। आज अकीके का जो है वो मौका है, तो चंद बातें इसके हवाले से अर्ज करके बात को खत्म करता हूँ। अकीका क्या चीज है? अकीके का मतलब क्या होता है? अकीका क्यों किया जाता है? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तशरीफ लाने से पहले जो मुशरिकीन मक्का थे ज़माने जहलियत में, वो 7वें दिन इसी तरह बकरी ज़बह करते और बकरी का खून बच्चे के सर पर मल दिया करते थे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ लाए, आपने कहा ये जहालत की रस्म है, ये खून लगाना सर पर, बालों पर, ये जहालत के काम है। आपने उस चीज को बाकी रखा कि 7वें रोज बच्चे का अकीका किया जाए। बच्चे की तरफ से 2 बकरे या 2 बकरियां, 2, और जो बच्ची है उसकी तरफ से 1, और अगर किसी की गुंजाइश ना हो, लड़की की तरफ से 2 नहीं कर सकता तो 1 भी कर लेगा, तो इंशाअल्लाह अकीका की सुन्नत अदा हो जाएगी। तो अकीका सुन्नत है, फर्ज वाजिब नहीं कि हर हाल में करे वरना गुनाहगार होगा। कर ले बहुत अच्छा है। हदीस में आता है बच्चा गिरवी होता है। गिरवी होने के मुख्तलिफ मानी हदीस में लिखे गए हैं। एक माना कि वो शैतान और आफात और बलियात का किसी वक्त भी शिकार हो सकता है। जब आप बच्चे की तरफ से अकीका कर लेते हैं तो आप उसको गिरवी से छुड़वा लेते हैं, उसको शैतान के असरात से, आफात और बलियात से, नागहानी चीजों से महफूज बना लेते हैं। तो एक अकीका करने का ये फायदा होता है कि हर किस्म की आफात बलियात
اور شیطانی اثرات سے وہ بچہ حفاظت میں آ جاتا ہے۔ گروی آپ کس کو کہتے ہیں کہ آپ نے کسی سے قرض لیا اور اپنی زمین اس کے پاس رکھوا لی کہ جب میں قرض آپ کو واپس کروں گا تو میری زمین مجھے واپس کر دینا، اپنی زمین چھڑوانا۔ تو بچے کو ایسے اثرات سے چھڑوانے کے لیے یہ عقیقہ کیا جاتا ہے کہ تاکہ وہ ان اثرات سے آزاد ہو جائے۔ عقیقہ کا معنی آزاد ہو جانا، ان اثرات سے وہ آزاد ہو جائے۔ اور دوسرا مطلب، یہ بچہ اپنے ماں باپ کے لیے آخرت میں سفارش کر سکے، آخرت میں اس کی بات اس کے والدین کے بارے میں سنی جائے تو وہ بھی مصداق بنے گا۔ کس کی وجہ سے؟ عقیقہ کرنے کی برکت سے۔ تو عقیقہ کرنا بہت اچھا عمل ہے، 7ویں دن کیا جائے، 7ویں دن اگر نہیں کر سکتے 14ویں دن کیا جائے، 14ویں دن نہیں کر سکتے 21ویں دن کیا جائے۔ اگر ان تینوں دنوں میں آدمی نہ کر سکے کسی بھی عذر کی وجہ سے تو پھر کسی بھی دن کر لیا جائے تو انشاءاللہ عقیقہ کی سنت ادا ہو جائے گی۔ بعض لوگ کہتے ہیں بعد میں جو کرے وہ صدقہ ہوگا، نہیں بھائی، جو بعد میں بھی کیا جائے گا وہ عقیقہ ہی ہوگا، لیکن دن کی سنت جو ہے اس سے آدمی محروم ہو جائے گا۔ عقیقہ کی سنت بہرحال ادا ہو جائے گی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا عقیقہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بعثت ہو چکی، نبوت مل چکی، اس کے بعد کیا، 40 سال کے بعد کیا۔ تو بعد میں بھی عقیقہ کیا جا سکتا ہے، کوئی اس میں شرعی طور پر قباحت نہیں ہے، لیکن گنجائش اور سہولت ہو تو پھر 7ویں دن کی رعایت کی جائے، 14ویں دن کی رعایت کی جائے، 21ویں دن کی رعایت کی جائے تو اللہ پاک اس کے اندر مزید برکتیں پیدا فرما دیتے ہیں، مزید فضیلتوں کا استحقاق نصیب ہو جاتا ہے۔ اور پھر 7ویں روز کا یہ حکم ہے کہ بچے کے سر کے بال اتارے جائیں اور بالوں کے برابر چاندی کا وزن کر کے اتنی قیمت، جتنی چاندی بنتی ہے اتنی قیمت صدقہ کر دی جائے۔ اس سے بچہ ہر قسم کی آفات سے اور شیطانی اثرات سے محفوظ ہوگا، کیونکہ حدیث میں آتا ہے جب بچہ پیدا ہوتا ہے شیطان اس کو چوکا مارتا ہے، جس کو ہم کہتے ہیں چونڈی ڈالنا، شیطان اس کو چونڈی ڈالتا ہے، بچہ اس کی وجہ سے روتا ہے۔ دنیا میں آ کر پہلا کام بچے کا کیا ہوتا ہے؟ رونا۔ اور یہ کیوں روتا ہے؟ حدیث میں آتا ہے شیطان اس کو چوکا مارتا ہے اور اس وجہ سے وہ روتا ہے، سوائے آپ نے فرمایا حضرت مریم اور اس کے بیٹے کے، باقی ہر بچہ دنیا میں آیا تو شیطان نے اس کو چوکا مارا، اور اس چوکے کو شیطان کو دفع کرنے کے لیے کہا جاتا ہے کہ آپ آذان دو، اقامت کہو، کیونکہ جب آذان اور اقامت کہی جاتی ہے حدیث میں آتا ہے شیطان وہاں سے بھاگ جاتا ہے، شیطان وہاں سے دور ہو جاتا ہے۔ تو اپنے بچوں کو، اولاد کو شیطان سے دور رکھنا ہے، شیطانی نظریات سے دور رکھنا ہے، اپنے بچوں کو دین کی تعلیم دینا، اپنے بچوں کے عقائد کی طرف متوجہ ہونا۔ آج ہم اپنے بچوں کے مستقبل کے لیے پریشان ہوتے ہیں، ہمارا بچہ، اس کا کیریئر کیا ہوگا، آگے چل کر وہ کیا بنے گا، لیکن کبھی یہ پریشانی نہیں ہوتی کہ یہ بعد میں دیندار بھی ہوگا یا نہیں ہوگا۔ حضرت یعقوب علیہ السلام آخری وقت ہے، دنیا سے جانے کا وقت ہے، اور اپنے بیٹوں کو بلا کر کیا کہتے ہیں؟ یہاں سے سنیے کہ نبوت کی دعوت کیا ہے، نبوت کا مشن کیا ہے، نبوت کا پروگرام کیا ہے، کس کام کو زیادہ اہمیت حاصل ہے۔ ہم تو اس کو بلا کر کہیں کہ میری یہ جائیداد، فلاں اتنی زمین پڑی ہے، فلاں اتنی زمین پڑی ہے، اس کی رکھوالی کرنا، اس کی رکھوالی کرنا۔ یہاں دیکھو اللہ سنا رہے واقعہ قرآن میں حضرت یعقوب علیہ السلام کا، کہ یعقوب علیہ السلام پر جب آخری وقت آیا انہوں نے اپنے بیٹوں کو بلایا اور بلا کر پہلی بات کیا کی؟ ما تعبدون من بعدی، میرے دنیا سے جانے کے بعد میرے بیٹو تم کس کی عبادت کرو گے؟ تم میرے سامنے تو اللہ کی عبادت کر رہے ہو، میرے جانے کے بعد کس کی عبادت کرو گے؟ تو بیٹوں نے بھی کیا خوب جواب دیا، جب باپ یعقوب ہو تو بیٹے یہ جواب کیوں نہ دے؟ بیٹوں نے بھی کہا نعبد الہک و الہ آبائک، اے ابا جان آپ ہمارے عقیدے کے حوالے سے پریشان نہ ہو، جس رب کی آپ عبادت کرتے تھے اور آپ کے آبا و اجداد کرتے تھے ہم بھی اسی رب کی عبادت کریں گے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت پر اور بندگی پر اپنے بچوں کو لگانا اور اس کو تعلیم دینا، دین کے ساتھ جوڑنا، یہ ہمارے اوپر سب سے پہلا اولاد کا حق اور فرض ہے۔ تبھی اللہ قرآن میں کہہ رہے ہیں یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا، اے ایمان والو اپنے آپ کو اور اپنے گھر والوں کو جہنم کی آگ سے بچاؤ جس کا ایندھن انسان اور پتھر ہے۔ اس آگ سے جس طرح بچنا میرے ذمہ ہے اسی طرح میرے ذمہ ہے اپنی اولاد اور اپنے گھر والوں کو بچانا۔ یہ نہیں کہ وہ اپنی قبر میں جائیں گے میں اپنی قبر میں جاؤں گا، نہیں، کل پوچھ
پوچھ ہوگی اور والدین سے پوچھ ہوگی تم نے اپنے اولاد کے دین کے بارے میں کیا فکر کی تھی، اس کے لیے کیا کہا تھا. ہم کہیں گے بس ایک دفعہ اپنی اولاد کو کہا تھا بیٹا نماز کے لیے اٹھو، انہوں نے کہا تھا بس ٹھیک ہے آ جاتے ہیں. پھر دوسری دفعہ ہم نے کہا یہ ہماری آواز پر لبیک نہیں کہتا، ہم نے کہہ نہیں چھوڑ دیا. تو یہ ادھر وہاں چل جائے گا. نہیں بیٹا ہمارا آگ کی طرف جا رہا ہو، کیا اتنا کہنے پر ہم اکتفا کر لیں گے کہ بیٹا آگے آگے تم نہ جاؤ؟ اگر وہ جا رہا ہے باوجود ہمارے کہنے کے ہم آگے بڑھیں گے، پکڑ کر اس کو کھینچیں گے کہ یہ آگ میں جا رہا ہے. ہمارا بیٹا گناہوں کی جہنم کی طرف بڑھتا چلا جا رہا ہے، لبکتا چلا جا رہا ہے، ہمیں کوئی فکر نہیں ہے، بس یہی کہہ کر فارغ ہے کہ ہم نے تو کہا اس کو، رکا نہیں، اب اپنی جہنم میں جائے، ہمیں تو کوئی فکر نہیں اس کی. نعوذ باللہ من ذالک. ایسا اولاد کے بارے میں کریں گے تو یہ اولاد بھی ہمارے گریبان سے پکڑے گی اور فرشتے بھی جبڑے سے پکڑیں گے. اس لیے ضروری ہے کہ ہم اپنی اولاد کی دینداری کی طرف ہر وقت فکر مند رہیں، ہر وقت اس کی توجہ کریں، جتنا ہو سکے ان کو دین کے ساتھ جوڑیں، قرآن کے ساتھ جوڑیں، مسجدوں کے ساتھ جوڑیں. جتنا جوڑ کر جائیں گے ہمارے جانے کے بعد کوئی ہمارے لیے ایصال ثواب کرنے والا ہو یا نہ ہو، ہماری نیک اولاد وہ خود بخود جو نیکی کرے گی اس کا ثواب والدین کے نام اعمال میں جاتا چلا جائے گا. تو اللہ سے دعا ہے اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو قرآن اور سنت کا پابند بنائے، اپنوں کو اور اپنی اولاد کی دینی تربیت کرنے کی ہم سب کو توفیق نصیب فرمائے، اپنی اولاد کو قرآن کا حافظ قاری عالم بنانے کی ہم سب کو توفیق نصیب فرمائے.